بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر بیکن ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، جنگ کا جو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، کچھ میمز بھی بنائی جا رہی ہیں اور انڈیا کی طرف سے خاص طور پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، چاہے ان کا میڈیا ہو، چاہے ان کی حکومت ہو، یا چاہے ان کے یوٹیوبرز ہوں، وہ صرف اور صرف آگ اگل رہے ہیں۔ لیکن جنگ کتنی تکلیف دہ اور کتنی خراب چیز ہے، اس پر آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو سکرین کے اوپر یہ تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ یہ تصویر ہے امریکہ اور یوکرین کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کی، جس معاہدے کے بعد اب امریکہ یوکرین کے اندر موجود تمام معدنیات میں سے 50% منافع میں شراکت دار بن چکا ہے۔ یہ نوبت کیوں آئی، اس کو بھی ایکسپلین کروں گا۔ اور اس کے بعد گزشتہ روز عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ ہوا، جس میں انہوں نے جنگ کے حوالے سے ایک چیز رکھی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شروع یہیں سے کرتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ عمران خان نے رات کو ایک ٹویٹ کیا اور اس کے اندر لکھا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جرمن طیارے لندن پر بمباری کر رہے تھے تو وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں تو ہمیں شکست نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے آج ہمارا عدالتی نظام اس معیار کے بالکل برعکس کھڑا ہے۔ تمام کیسز، تمام تر پچھلے 3 سال کے اگر حالات کو دیکھیں تو عمران خان کی یہ بات بالکل درست ثابت ہوتی ہے۔ دوسری طرف اگر عدالتی نظام کی طرف دیکھیں کہ جنگوں کے دور میں اگر عدالتی نظام دیکھیں کہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، تو ہمارے ججز کیا کہہ رہے ہیں۔ آج لیبر ڈے کے حوالے سے ایک کانفرنس تھی جس میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے شرکت کے دوران وہ کیا کہتے ہیں، یہ انتہائی حیران کن ہے۔ انہوں نے کہا انصاف کرنا میرا نہیں، اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہم تو بس اپنے سامنے موجود دستاویزات دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور پھر وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو حلف کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انہوں نے آج اسلام آباد کے اندر ایک تقریب میں کہا۔ مزید بھی انہوں نے کچھ کہا، وہ انہوں نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ جو میرا حلف ہے کہیں میں اس کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا۔ پھر سپریم کورٹ کا جج یہ کہہ رہا ہے، دعا کر رہا ہے عالمی یوم مزدور کانفرنس کے وقت میں کہ اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو حلف کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی کہ ہمارے ججز کا خود یہ حال ہے کہ وہ خود کلیئر ہی نہیں ہے، وہ ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کیا ہم انصاف کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ دوسری طرف جو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف دستاویزات دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، تو اسی آئین کے اندر انہیں آرٹیکل 187 کے تحت کمپلیٹ جسٹس، مکمل انصاف کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ ضرورت صرف ہمت کی ہے، ضرورت صرف بہادری کی ہے، ضرورت صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے دنیاوی طاقتوں کے آگے سر نہ جھکانے کی ہے، کھڑے ہونے کی ہے، ڈٹ جانے کی ہے، تو انصاف آپ کو کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ناظرین، یہ جو یوکرین اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے بعد اب معدنیات کا جو معاہدہ تھا بڑا اہم ہے۔ پوری دنیا کے اندر امریکہ معدنیات کے معاملے کے اوپر، ہر ملک کے اوپر نظر رکھے ہوئے، پاکستان کے اندر بھی منرل مائنز کا معاملہ کافی گرما گرم بحث جو ہے اس کے اوپر جاری ہے۔ اب یہ امریکہ اور یوکرین کے درمیان جو قدرتی وسائل ہیں، اس میں امریکہ تمام تر منافع میں شراکت دار بنا ہے، اور وہ بھی 50% کا۔ یوکرین اس حالت تک کیوں پہنچا؟ جو جنگ کی بات کرنے والے ہیں ان کے لیے ہمارے دوست آصف کریم کھیتران نے ایک بہت پیارا ٹویٹ کیا۔ انہوں نے لکھا اس تصویر کے ساتھ کہ جنگیں مذاق نہیں ہوتی، جنگیں تہذیب، ورثہ، خوبصورتی، پیار، محبت، یہاں تک کہ انسانیت بھی کھا جاتی ہیں۔ اور اس کے ہی نتیجے میں اب دیکھیں کہ یوکرین روس کے ساتھ کافی عرصے سے جنگ لڑ رہا ہے، اور اس جنگ کے بعد اس کا اتنا شدید نقصان ہوا ہے کہ زیلنسکی جیسا صدر امریکہ کے صدر سے اپنی لائیو بے عزتی کروانے کے بعد بھی یہ معاہدے کرنے پر کیوں مجبور ہوئے۔ اب اس معاہدے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اس وقت یوکرین کے اوپر شدید معاشی، سیکیورٹی اور بنیادی ڈھانچے کے بحران
جو ہے اس سے دو چار ہے پورا ملک، اور کچھ وجوہات اس کی جو ہیں وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان تمام تر جو معاشی معاملات ہیں، ان کے سیکیورٹی کے ان کے ایشو ہیں، اقتصادی ان کی تباہ ہو چکا ہے تمام تر اقتصادیات جو ہیں۔ اس کے بعد اب سب سے پہلی وجہ یوکرین کے اندر یہ معاہدے پر مجبور ہونے کی جو سامنے آ رہی ہے وہ ہے کہ جنگ کی وجہ سے شدید نقصان ہوا ہے۔ روس کے ساتھ یوکرین کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور اب معیشت جو ہے یوکرین کی وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، آلموسٹ وہ تباہ ہونے پر پہنچ چکا ہے معاشی طور پر۔ اب ان کا انفراسٹرکچر ہو، جتنے بھی انرجی کے سورسز ہیں، سسٹمز ہیں، صنعتی پیداوار بری طرح متاثر ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس معاہدے پر رضامند ہوئے۔ دوسری، تعمیر نو کے لیے ان کو فنڈز کی شدید ضرورت ہے۔ جو تباہی ہوئی ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے، دوبارہ سے کنسٹرکٹ کرنے کے لیے اپنے ملک کو ان کو شدید ضرورت ہے، جس کی وجہ سے وہ اس معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے ان کو اربوں ڈالر کی ضرورت ہے، جو ان کے پاس نہیں ہے، جس کے بدلے اب امریکہ ان کی تمام تر معدنیات جو ہے اس کے اوپر 50% کا شراکت دار بن چکا ہے۔ اور جو روایتی قرضے تھے وہ اب کافی نہیں ہو رہے، وہ بہت کم پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنے تمام تر قدرتی وسائل جو ہیں اس کے منافع میں اور شراکت میں 50% کی شراکت داری امریکہ کو دینی پڑ رہی ہے۔ دوسرا، اب ان کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی وہ اب نہیں ہے اس طرح سے اتنی جدید، تو امریکہ سے ٹیکنالوجی لے رہے ہیں اور سرمایہ کاری جو ہے وہ اس سے بنا رہے۔ تیسرا، سیاسی تحفظ اور تعلقات کی مضبوطی، یہ بھی ایک ایسا نقطہ تھا جو جنگ کی وجہ سے ان کا تمام سسٹم تباہ ہونے کے بعد اب اس کو دوبارہ سے طاقتور بنانے کے لیے، ملک کے اندر معاملات کو صحیح کرنے کے لیے ظاہر ہونے، اب یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ جنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جب جنگ ہوتی ہے تو کس طرح سے تباہ کاریاں ہوتی ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے، اور پھر مستقبل کے لیے اقتصادی اور خود مختاری کی جو کوشش ہے اس کے نتیجے میں اب یوکرین کو یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ حالانکہ یہ شرائط جو ہیں وہ انتہائی سخت ہیں، جو اس معاہدے کی ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ یوکرین کبھی بھی اس کے اوپر رضامند نہ ہوتا اگر وہ ان مشکلات کا شکار نہ ہوتا، اور ان مشکلات کا شکار وہ صرف اور صرف جنگ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہ معاہدے جو ہیں وہ کافی جو شرائط ہیں اس کے تحت کیے گئے ہیں، لیکن یوکرین کے لیے اگر دیکھیں تو اس جنگ کے بعد وہ یہ سمجھنے کے لیے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ انہیں کم ہی نقصان ہو رہا ہے، لیکن نقصان میں ہے ان کے لیے یہ تمام تر جو معاہدے ہیں، کیونکہ موجودہ حالات میں انہیں فوری سرمایہ کاری اور حمایت کی اشد ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ معاہدے کرنے پڑ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا روس کے خلاف یہی امریکہ جنگ پر اکسانے، مدد کرنے اور بہت بڑے بڑے لمبے لمبے بحری جہاز مدد کے لیے بھیجا کرتا تھا، لیکن اب وہی امریکہ یوکرین کے تمام تر جو وسائل ہیں، قدرتی وسائل، معدنیات سمیت، ان پر 50% کا شراکت دار بن چکا ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کے معاملے پر۔ اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوتی ہے، اللہ نہ کرے یہ جنگ ہو، لیکن اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس سے بڑی تباہ کاریاں لے کر آئے گی۔ پاکستان اس وقت شدید ترین مشکلات کا شکار ہے۔ بے شک ہندوستان معاشی طور پر ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن ہندوستان کے لیے بھی بہت مشکلات کھڑی ہوں گی، کیونکہ پاکستان بھی ایٹمی ملک ہے، اور جب دو ایٹمی ملکوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں تو تباہ کاریاں دور دور تک جاتی ہیں۔ لیکن کیا پاکستان اگر اس جنگ میں کود پڑتا ہے، اگر پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے، تو ظاہر ہے پاکستان کو بھی یہ جنگ لڑنی پڑے گی، اور امریکہ جیسے ہی شاید بڑے بڑے ممالک پھر پاکستان کو کہہ رہے ہوں گے کہ اگر آپ کو بھی ہماری مدد چاہیے، اگر آپ کو بھی اسلحہ چاہیے، اگر آپ کو بھی اپنے ملک کو دوبارہ سے پیروں پر کھڑا کرنا ہے، تو اپنے قدرتی وسائل میں 50% یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی شراکت داری کی ڈیمانڈ کی جائے۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ یہ ان کا آپسی مسئلہ ہے، وہ آپس میں حل کر لیں گے۔ انڈیا سمجھتا ہے کہ پاکستان کے داخلی معاملات بھی کافی کمزور ہیں، اندرونی معاملات بھی کافی کمزور ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، سیاسی عدم استحکام جو سب سے بڑا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ ہے، جس پر ہمارے اندر موجود تمام اداروں، اپنی حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کو دور کرے، جبکہ حکومت اور اداروں کا اس وقت جو فوکس ہے وہ شاید زیادہ عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر ہے، جبکہ اس سے فوکس ہٹا کر اپنے انٹرنیشنل معاملات کے اوپر لانے کی ضرورت ہے۔ اندرونی اختلافات کو ختم کر کے اپنے
اپنے جو جتنا بھی ہمارا اتفاق ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے کے بجائے تمام تر توجہ جو ہے وہ تمام یہ جو پاکستان کے اندر جو سیاسی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو ختم کرنے پر ہونا چاہیے، جس میں کمی نظر آ رہی ہے. تو اللہ تعالی ہم پر، ہمارے ملک پر رحم کرے. جنگ بہت ہی خراب اور بری چیز ہے. وہ صرف اور صرف تباہ کاریاں لاتی ہے، صرف اور صرف ڈیزاسٹرس جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. جنگ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے. میں نے سوچا آج صرف اور صرف اسی کے اوپر بات کرنی چاہیے، کیونکہ جنگ کے اوپر جس طرح سے میمز بنائی جا رہی ہیں، جس طرح سے مذاق میں اس چیز کو لیا جا رہا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.